سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توبہ کے متعلق بھائی ایک اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے بندے تیرے گناہ سے بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، اس کی طرف پلٹ بس۔ ایک مومن، ایک کلمہ گو کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ مایوسی اسلام میں کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے سچی توبہ کرو اور اس میں تاخیر مت کرو۔ میں تو روز ہی توبہ کرتا ہوں، یہ نماز پڑھ کے استغفار بھی پڑھتا ہوں، یہاں یہ مراد نہیں، بلکہ علماء امت فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ آدمی پاک صاف ہو، نہائے دھوئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اکیلا ہو، تنہائی ہو، اور اس میں اللہ سے بیٹھ کے گفتگو کرے، اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، 2 آنسو بہائے اور وعدہ کرے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ یہاں یہ مراد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی، اور اس بارے میں کتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی نقل کیا، اور بھی ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ بڑے پیارے صحابی ہیں، بچپن سے جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی گزری، یعنی صحابی تھے جب بچپن میں تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں من انت، کون ہو؟ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بچپن سے جوانی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں اور آج آپ پہچان نہیں رہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا عبداللہ، اے اللہ کا رسول میں عبداللہ ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اذا کانت انت عبداللہ فارفع ازارک، اگر تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اپنا یہ پاجامہ، شلوار، دھوتی اس کو ذرا اونچا کر لے، یہ زمین پہ کیوں لٹک رہا ہے؟ اور اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کا پاجامہ یا ان کی تہمت پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی۔ اور انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمائے عبداللہ رجل صالح، عبداللہ بہت نیک ہے۔ اتنی بڑی سند بارگاہ رسالت سے مل جائے معمولی بات نہیں، لیکن آگے ارشاد فرمائے اذا کانت قام فی اللیل، اگر رات کو قیام کرنے والا بن جائے، یعنی بہت ہی نیک ہے یہ، اور سند کے ساتھ سٹیمپ لگا رہے ہیں کس بات کے اوپر؟ اگر رات کو قیام کرنے والا بن جائے۔ راوی بیان کرتا ہے عبداللہ لا ینوم فی اللیل الا قلیلا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات کو نہیں سوتے تھے لیکن بہت تھوڑا، جب سے بارگاہ رسالت سے سند ملی۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کیا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 20 بار سے زیادہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی۔ اور اگر ایک بات کو اتنی بار بیان کیا جائے گا، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات کتنی اہم ہوگی، ذرا غور کیجئے، کتنی توجہ طلب اور ضروری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ بات میرے صحابہ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، اور ان کے ذریعے امت کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ اور حدیث کیا ہے؟ فرمایا کان کفل من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، کاف لام، اپنے وقت کے نبی پہ ایمان لایا ہوا تھا، اپنے وقت کا مسلمان تھا، لیکن اسی قسم کا مسلمان جیسے آج بہت سے مسلمان ہمیں ملتے ہیں کہ نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، نام محمد ابراہیم، 2 نبیوں کے ناموں کو جوڑ کے نام رکھا ہوا ہے، لیکن
اللہ رسول کا کچھ پتہ نہیں، دین کا کچھ پتہ نہیں، ایسے ہی شخص تھا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور آپ کا ارشاد حق ہے، ایک دن ایک ضرورت مند عورت اس کے دروازے پہ آتی ہے اور آ کے 60 درہم یا 60 دینار کا مطالبہ کرتی ہے۔ کفل جو کہ اوباش ہے، بہت برا آدمی ہے، کہتا ہے سنو میں یہ قرضہ ورضہ نہیں دیتا، میرے ساتھ سودا چکا لو، میرے ساتھ سودا چکا لو، تم میری ضرورت پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ وہ عورت اسے خدا کا واسطہ دیتی ہے، خوف خدا یاد دلاتی ہے، لیکن کفل کہتا ہے سودا ہے، تمہاری مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت انتہائی ضرورت مند تھی، مجبور تھی، تیار ہو جاتی اس گناہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دونوں تنہا ہوتے ہیں، اور جب کفل گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس عورت کا جسم کپ کپا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کفل پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہل اکرہت، اے عورت یہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی کی ہے؟ سودا چکایا ہے، پیسے دیے ہیں، پھر یہ کپ کپاہٹ کیسی ہوئی، رونا دھونا کیسا؟ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی کفل بات یہ ہے کہ میرا جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ آج سے پہلے میں نے اپنے رب کی اتنی بڑی نافرمانی کبھی نہیں کی، آج میں کتنی مجبور ہوں کہ میں اپنے رب کی اتنی بڑی نافرمانی کرنے جا رہی ہوں، اور میں رو اس لیے رہی ہوں، سوچ سوچ کے رو رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن کون سا سیاہ کار چہرہ لے کر اپنے رب کریم کے سامنے حاضر ہوں گی، اتنے بڑے گناہ کا داغ لے کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بات کفل کے دل کو لگ جاتی ہے۔ کفل اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عورت یہاں سے چلی جا اور یہ پیسے بھی لے جا۔ وہ عورت تشکر کے آنسو بہاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفل کہتا ہے واللہ انی لا اعمل ھذا ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد کفل اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ عمل کبھی نہیں کرے گا۔ یہ کہتا رونا شروع کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی رات کفل کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، موت کا دن مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، لیکن وہ عورت کفل کی توبہ کا سبب بن گئی۔ صبح کو لوگ کفل کے دروازے پہ نور سے لکھا ہوا دیکھتے ہیں قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیوں لکھا اللہ رب العالمین نے؟ یہ تو اللہ اور کفل کا معاملہ تھا، معاف کر دیا ختم نہیں۔ کفل اتنا برا آدمی تھا کہ محلے میں، شہر میں کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ مرا پڑا رہتا گھر پہ، کوئی پوچھنے بھی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اب یہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست بن چکا ہے، آؤ اور اس کی تدفین کرو، تجہیز کرو، اس کی اسے نہلاؤ، اب یہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ولی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، یہ حدیث یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کفل نے عمرے کیے تھے، حج کیے تھے، نماز، زکوٰۃ، روزہ کچھ بھی نہیں، لیکن سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میری ماں اگر مجھ سے ناراض ہو گئی ہے نا تو بعض دفعہ ایک مہینہ لگ جاتا ہے اسے منانے میں، نہیں مانتی، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا تیری وجہ سے، نہیں مانتی، منا بندہ تھک جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، سچے دل سے بس ایک بار اللہ کو پکار کر دیکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی